بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم منیر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں رموز حکمت یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہر بیماری کا علاج قدرت کے خزانے میں چھپا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ یہ جملہ محض ایک قول نہیں بلکہ ایک گہری حکمت کا آئینہ دار ہے۔ پاکستان میں حکماں کے بڑھتے ہوئے کردار، طبی یونانی کے احیاء اور اس عظیم روایتی علم کے وہ پہلو جو ایک بار پھر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں، آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ دنیا ایک عظیم الشان نظام پر قائم ہے۔ انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی اور قلبی ضروریات کا مکمل انتظام اللہ نے فطرت کے خزانوں میں رکھا ہے۔ جب انسان قدرت کی نشانیوں کو غور سے دیکھتا ہے، وہ نہ صرف بیماریوں کو پہچان لیتا بلکہ ان کا علاج بیان ہی قدرتی اشیاء میں پا لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ نَبَاتًا كُلَّ شَيْءٍ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگاتا ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ قدرتی نباتات، پھل اور جڑی بوٹیاں اللہ کی رحمت اور شفا کا ذریعہ ہیں۔ طب نبوی اسلام اور فطرت کا علاج۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم شہد، کلونجی، زیتون، عجوا کھجور، پانی، تلبینہ اور بہت سے قدرتی اجزاء کو بیماریوں سے شفا کا ذریعہ قرار دیا۔ ایک حدیث میں ہے الحبۃ السوداء شفاء لکل داء الا السام۔ ترجمہ، کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ فطرت کے خزانوں میں چھپی ہوئی شفا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ہزاروں جڑی بوٹیاں عطا کی ہیں جن سے مختلف امراض کا علاج ممکن ہے۔ اکثر لوگان خزانوں کے درمیان رہ کر بھیان سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ انہیں علم نہیں، مشاہدہ نہیں اور یقین نہیں۔ دیکھنے والی آنکھ کا مطلب صرف ظاہری آنکھ نہیں بلکہ علم، تجربہ، تحقیق اور فہم ہے۔ جو حکمت، طب اور قدرتی اصولوں کو سمجھتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ بیماری بھی آزمائش ہے اور علاج بھی موجود ہے، بس تلاش کرنے والا دل اور دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ عصر حاضر اور فطرت سے دوری۔ آج کا انسان فطری طرز زندگی سے ہٹ کر مصنوعی ادویات، فاسٹ فوڈ اور کیمیکل مصنوعات کی طرف مائل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم دوبارہ قدرتی غذا، جڑی بوٹیوں اور سنت نبوی صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم طریقوں کی طرف رجوع کریں تو نہ صرف بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے بلکہ شفا بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ قدرت نے ہر مرض کا علاج پیدا فرمایا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، فطرت کا مطالعہ کریں اور ان خزانوں کو تلاش کریں۔ رموز حکمت کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو ان چھپے ہوئے قدرتی خزانوں سے روشناس کروایا جائے۔ یہ صرف ایک طریقہ علاج نہیں بلکہ ہماری تہذیب، تاریخ اور روحانیت کا احساس۔ طبی یونانی کیا ہے؟ طبی یونانی دراصل یونان، ایران، برصغیر اور عرب دنیا کے مشترکہ علمی ورثے پر مبنی و علم ہے جو جڑی بوٹیوں، خوراک، مزاج اور قدرت عناصر کی بنیاد پر علاج کرتا ہے۔ یہ علم محض دعا نہیں دیتا بلکہ مریض کی پوری طبیعت اور طرز زندگی کا جائز حل لیتا ہے۔ پاکستان میں طبی یونانی کا پس منظر برصغیر میں ہزاروں سالوں سے یہ علم رائج رہا، لیکن قیام پاکستان کے بعد جدید طب فکر نے اس پر چھا جانے کی کوشش کی، مگر اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ لوگ سائیڈ ایفیکٹ سے تنگ آ کر دوبارہ قدرتی علاج کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور یہاں سے The Rise of Hakims in پاکستان کا آغاز ہوتا ہے۔ حکیم کی اہمیت اور کردار۔ ایک سچا حکیم صرف دوائی نہیں دیتا، وہ طبیب روح، مشیر صحت اور فطرت کا علم بردار ہوتا ہے۔ اس کے پاس کتاب بھی ہوتی ہے، تجربہ بھی اور دعا بھی۔ کتابوں سے لی گئی حکمت، جڑی بوٹیوں کا علم اور مریض سے ہمدردی، یہی اس کا ہتھیار ہیں۔ آج کے دور میں طبی یونانی کیوں اہم ہے؟
ایلوپیت کا ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس، مصنوعی کیمیکل اور ہارمونز سے بھرپور غذا، ذہنی تناؤ، نیند کی کمی اور کمزور قوت مدافعتی، یہ سب ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم قدرتی، محفوظ اور آزمودہ علاج کو اپنائیں۔ پاکستان میں طب یونانی کا احیاء کیسے ہو رہا ہے؟ نوجوان حکماء طب یونانی سیکھ رہے ہیں۔ دیسی دواخانوں کی تعداد میں اضافہ، آن لائن ویڈیوز، چینلز، کورسز اور مطبقی بحالی، حکومت کی طرف سے طب یونانی کے ادارے شروع ہو گئے ہیں۔ حکمت اور علم، صرف تجربہ نہیں، تحقیق بھی ضروری۔ اگرچہ ہمارے اسلاف کا علم بہت قیمتی ہے، لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ جدید سائنسی بنیادوں پر تحقیق کریں، حکمت کو ثبوتوں ایویڈنس بیسڈ کے ساتھ پیش کریں، روایتی دوا کو ماہرین کی رہنمائی سے عام کریں۔ روحانیت اور طب یونانی صرف جسم کا علاج نہیں، دل و دماغ اور روح کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ ذکر، دعا اور نیت علاج کو اثردار بناتے ہیں۔ پاکستان میں حکماء کا عروج ایک خوشائند علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سورسے کو نہ صرف محفوظ کریں بلکہ دنیا کے سامنے ایک سائنسی اور مؤثر نظام صحت کے طور پر پیش کریں۔ اگر آپ حکمت، جڑی بوٹیوں اور روایتی علاج کے قائل ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔